یہ کہانی ہے ایک بہادر نوجوان اور ایک نیک دل لڑکے کی۔ ایک ایسا وقت جب تلواریں بولتی تھیں لیکن کچھ دلوں میں محبت کی روشنی بھی جلتی تھی۔ عثمان غازی وہ جو بعد میں ایک عظیم سلطنت کا بانی بنا۔ بالا خاتون ایک سمجھدار اور سادہ دل لڑکی جو صرف خوبصورت ہی نہیں دل سے بھی پاکیزہ تھی۔ جب یہ دونوں ملے تو صرف ایک جوڑا نہیں بنا بلکہ ایک تحریک رقم ہوئی۔ یہ محبت صرف دلوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک پوری سلطنت کی بنیاد بن گئی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ان کی وہ محبت بھری کہانی جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ ایک ایسی محبت جس میں عزت تھی، خلوص تھا اور اللہ کا ڈر بھی تھا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے جو صدیوں پرانی ہے لیکن آج بھی نئی لگتی ہے۔ چلیے چلتے ہیں وقت کی ان گلیوں میں جہاں عثمان اور بالا کی محبت پلتی رہی اور دنیا ایک نئی سلطنت کے جنم کی گواہ بنی۔ سب سے پہلے ہم پس منظر پر بات کرتے ہیں۔ عثمان غازی کا تعلق ایک قبیلے سے تھا جس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ بہت بہادر اور ایماندار تھا۔ ان کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا جو ایک نیک دل اور بہادر انسان تھے۔ عثمان بچپن سے ہی عقل مند اور بہادر تھے۔ ان کے دل میں دین کا بڑا جذبہ تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ دوسری طرف بالا خاتون بہت نیک اور سادہ لڑکی تھی۔ ان کا تعلق ایک بڑے عالم شیخ ادیبلی کے گھرانے سے تھا۔ شیخ ادیبلی نے بالا کو دین، اخلاق اور علم کی روشنی میں پالا۔ بالا ہمیشہ پردے میں رہتی، دوسروں کی عزت کرتی اور سادگی سے جیتی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص نور تھا جس نے ہر دیکھنے والے کو متاثر کیا۔ ویورز، اگر پہلی ملاقات پر بات کریں تو ایک رات عثمان نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ان کے سینے سے اگ رہا ہے اور اس کے سائے پوری دنیا پر پھیل رہے ہیں۔ یہ خواب بہت خاص تھا اور انہوں نے فوراً شیخ ادیبلی کو جا کر سنایا۔ ادیبلی اس خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس دوران عثمان کی نظر پہلی بار بالا خاتون پر پڑی۔ وہ ان کے گھر گئے تھے جہاں بالا پردے کے پیچھے تھی، مگر ان کے اخلاق، باتوں اور انداز سے عثمان بہت متاثر ہوئے۔ عثمان نے پہلی ہی ملاقات میں محسوس کیا کہ بالا صرف خوبصورت نہیں بلکہ بہت باوقار اور نیک بھی ہے۔ ان کا دل کہنے لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ بالا بھی عثمان کے سچے دل، نرم لہجے اور نیک نیتی سے متاثر ہوئی۔ دونوں نے دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اگر محبت کے آغاز پر بات کریں تو عثمان اور بالا اکثر شیخ ادیبلی کے گھر میں ملتے لیکن ہمیشہ پردے میں۔ ان کی باتیں کم ہوتی لیکن دل کی آوازیں بہت ہوتی تھی۔ بالا نے دیکھا کہ عثمان دین سے محبت کرتا ہے اور اس کی نیت صاف ہے۔ عثمان کو بھی یہ بات پسند آئی کہ بالا صرف دنیاوی حسن کی بات نہیں کرتی بلکہ اللہ، نبی اور دین کی بات کرتی ہے۔ یہی چیز عثمان کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب عثمان نے بالا سے نکاح کی خواہش کی تو شیخ ادیبلی نے کہا، اگر تمہارے خواب سچے ہیں تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ پھر ادیبلی نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ یہ نکاح صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا بھی ملاپ تھا۔ اس نکاح نے عثمان کی زندگی میں سکون، ہمت اور روشنی بھر دی۔ شادی اور نئی زندگی پر بات کریں تو عثمان اور بالا کی شادی سادگی سے ہوئی۔ نہ کوئی بڑی تقریب، نہ شور، صرف برکت اور دعا تھی۔ اس شادی میں دین، محبت اور عزت کا ملاپ تھا۔ بالا نے شادی کے بعد عثمان پر بوجھ نہیں ڈالا، وہ ان کی طاقت بن گئی۔ عثمان کے ہر فیصلے میں وہ ان کی رہنما تھی اور دعا گو ساتھی بھی۔ جب عثمان کسی جنگ پر جاتے تو بالا ان کے لیے دعائیں کرتی اور انہیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہتی۔ ان کی باتوں میں طاقت ہوتی تھی۔ ان کی زندگی مثال بن گئی۔ لوگ کہتے، دیکھو کیسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے مشن میں شریک ہے، اور یہ بات عثمان کے دلوں کو اور بھی مضبوط کرتی تھی۔ مشکلات اور وفاداری پر بات کریں تو زندگی میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوتی۔ عثمان اور بالا کو بھی کئی مشکل وقت دیکھنے پڑے۔ دشمن، قبیلے، جنگیں اور سلطنت کی بنیاد رکھنے کی مسائل، ان سب کا سامنا انہیں مل کر کرنا پڑا۔ جب عثمان پر دشمنوں نے الزام لگایا تو بالا نے کبھی شک نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، میرا عثمان سچا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس یقین نے عثمان کو ہمت دی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دشمنوں نے بالا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن بالا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتی اور عثمان کا ساتھ دیتی۔ ان دونوں کی محبت میں سب سے بڑی طاقت وفا تھی۔ وہ نہ صرف ایک دوسرے کے دل کے ساتھی تھے بلکہ ہر درد، ہر مشکل اور ہر جنگ میں ایک دوسرے کے سائے بھی تھے۔ اگر روحانی محبت پر بات کریں تو عثمان اور بالا کی محبت عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ یہ وہ محبت تھی جو دل اور روح کی محبت تھی۔ ان کے درمیان اللہ کا ذکر، دین کی باتیں اور صبر کا پیغام ہوتا تھا۔ بالا عثمان کو ہمیشہ نماز، دعا، قرآن کی طرف لے جاتی تھی۔ وہ کہتی، اگر تم اللہ کو راضی کرو تو دنیا تو خود
خود تمہارے قدموں میں آئے گی۔ عثمان اور ان کی باتوں پر عمل کرتے۔ عثمان کو جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا وہ بالا سے مشورہ کرتے۔ وہ ان کی صرف بیوی نہیں، ان کی رہنما اور روح کی ساتھی تھی۔ ان کی دعائیں عثمان کی تلوار سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ ان کی محبت کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دین کے قریب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھتی گئی۔ ویورز، اگر محبت کی یاد اور انجام پر بات کریں تو وقت گزرتا گیا لیکن عثمان اور بالا کی محبت کبھی پرانی نہ ہوئی۔ بالا خاتون جب بیمار ہوئی تو عثمان ان کے ساتھ رہے اور ان کا خیال رکھتے اور ان کی دعائیں سنتے۔ بالا نے ہمیشہ یہی کہا، میں دنیا سے جا بھی گئی تو تمہاری محبت میرے ساتھ ہوگی، اور جب بالا کا وقت آیا عثمان کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ بالا کی وفات عثمان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو ان کی یاد سے جوڑ لیا۔ بالا کا مزار ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ عثمان نے اپنی آخری سانسوں تک بالا کو یاد رکھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو لوگ کہتے تھے یہ وہ جوڑا تھا جس کی محبت نے تحریک بنا دی۔ آج کی ویڈیو کے نتیجے پہ آئے تو عثمان اور بالا کی محبت ہمیں سکھاتی ہے اگر نیت سچی ہو، دل صاف ہو اور اللہ پر یقین ہو تو محبت صرف کامیابی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محبت صرف نظر سے نہیں، دل، صبر اور وفا سے کی جاتی ہے۔ ایسی محبت جو دین کے ساتھ ہو ہمیشہ دنیا میں کامیابی دیتی ہے۔ عثمان اور بالا کی محبت آج بھی لاکھوں دلوں کو چھو رہی ہے اور رہتی دنیا تک چھوتی رہے گی، کیونکہ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ایمان، وفا اور قربانی کی بھی ہے۔ ویورز، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔